تکبر ہے کیا؟ تکبر میں تین طرح سے انسان مبتلا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عجب، ایک ہے کبر، ایک ہے تکبر. عجب کہتے ہیں انسان کی فقط اپنی اچھائیوں پہ نظر ہو، میں یوں میں یوں میں یوں. ارے یہ تو مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر ایک میں ہے. میاں مٹھو ہم ہی مگن ہے. دوسرا کچھ بھی کر کے آئے میں ہی ہوں، مجھے صحیح کہو، اور اگر کسی نے کہا تم غلط ہو، اب اس کے لیے دشمنی اور عداوت کے انگارے دل میں پھوٹنے لگتے ہیں. یہ عجب ہے، یہ بھی بھیانک بیماری. اس کے بعد ہوتی ہے کبر. اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کی بڑائی ہو، ایک اچھا سمجھنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑا سمجھنا. نہیں نہیں، اس سے اچھا میں ہوں. ایک صرف اچھائی، ایک دوسرے کے مقابلے میں اچھائی. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اس کے بعد آتا ہے تکبر. دوسرے کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا. اس کے پاس یہ نہیں. یہی تکبر تھا مکے کے مشرکین کو جو دیکھتے ہوئے بھی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لا سکے. وہ یہ کہتے تھے اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا؟ اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو یہ بادشاہت ہمارے پاس کیوں ہوتی؟ اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا اور ہم ناحق ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں برباد و ہلاک کر دیتا. یہی ایک سوچ مشرکین مکہ کے پاس، اور انہوں نے سامنے نبی کے معجزات دیکھ رہے ہیں، وہ نبی کے تمام کرامات دیکھ رہے ہیں، نبی جیسی مبارک ہستی ان کے بیچ میں موجود ہے، مگر یہ تکبر آنکھوں کا ایسا پردہ ڈال دیتا ہے. سامنے کتنی ہی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، مگر تکبر سامنے والے کی بات کو قبول کرنے نہیں دیتا. اس سے بڑی میں کیا مثال دوں کہ نبی موجود ہو. آج اگر کوئی اللہ والا آ جائے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں ملنے کے لیے. وہاں نبی موجود ہے، وہاں اترتا ہوا قرآن موجود، وہاں نبی کی زبان سے تلاوت ہو رہی، اور پھر بھی ان کا تکبر ان کی آنکھوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہے اور انہیں حق بات کو قبول کرنے نہیں دیتا. آج بھی یہی بات ہے. ہم صاحب ایمان ضرور ہیں پیارو، مگر ہمارے تکبر نے ہمیں صحیح اور حق بات پر چلنے سے روکا. اگر کسی سے ہمارا جھگڑا ہو، ہم ناحق ہوں اور غلط ہوں، غلط ہونے کے باوجود اور ناحق ہونے کے باوجود بھی کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں پیچھے ہٹنے سے روکتی ہے؟ اپنے گریبان میں کچھ زمین ہر ایک جھانکے سوائے تکبر کے کچھ اور ہے جو ہمیں پیچھے ہٹنے سے روک رہا ہو، سوائے اس لیے کہ میں کچھ ہوں اور اگر میں پیچھے ہٹ گیا زمانہ مجھے کیا کہے گا. یہ تو پرواہ ہے زمانہ کیا کہے گا، لیکن یہ پرواہ نہیں ہے قبر میں جا کے میرا رب جو حساب لے گا میں اس کا جواب کیسے دے پاؤں گا، اور قیامت میں میدان محشر میں میرا کیا بنے گا. جس انسان کی نگاہ میں اللہ کا خاص بننا ہو وہ پیچھے ہی نہیں ہٹتا، بلکہ حق پر ہونے کے باوجود بھی راستے کو چھوڑ کر کے جھگڑے ختم کر دیتا ہے. میرے نبی، آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. اور میری امت کے لوگوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں نبی کی امت، کون اتنا مشتاق ہے؟ نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، ہٹ جائے کہ میں اگر آگے بڑھوں گا لڑائی ہوگی، مقدمے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، نسلوں میں یہ اختلافات جائیں گے اور وہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے. نبی گارنٹی لے رہے ہیں میں جنت کے بیچ میں اس کو گھر دلاؤں گا. اب اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی اور بشارت چاہیے تو میرے پیاروں پھر اسے یہاں تو وہ چیز نہیں مل سکتی، کہیں اور جا کے تلاش کرو. یہ معمولی بات، اب یہ جنت کو حاصل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ روکنے والی چیز اگر ہے تو تکبر. اگر اپنے چھوٹے کے قریب چھوٹا ہو، ہم
کہتے یہ سلام نہیں کرتا، نبی نے تو نہیں کہا کہ بڑا ہی سے چھوٹا ہی سلام کرے گا، یہ جو بڑے کی زبان پہ سلام سے تالا ہے، کس چیز نے تالا لگایا؟ تکبر نے، کیونکہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس لیے تو نے سلام نہیں کیا۔ یہ جو تو کہتا ہے جب تک وہ نہ آئے گا میں نہیں جاؤں گا، اگر تیرے دل میں تکبر نہ ہوتا تو دوڑ دوڑ کے جاتا کہ نہ جانے آج میری زندگی کا آخری دن نہ ہو، کوئی دنیا میں مجھ سے ناراض نہ ہو، اگر آج کی رات میری آخری رات ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں اللہ کے حضور جاؤں گا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تکبر ہے جو اللہ کو بھی بھلا دیتا، یہ تکبر ہے جو انسان کو یہ جاننے کے باوجود کہ مجھے یہ کرنا چاہیے مگر کرنے نہیں دیتا۔